اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج 8واں دن ہے۔ آج تو میں نے تھیراپی نہیں کروائی، ہفتے تک کو میں نے کروائی تھی، 7 دن ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 2 مہینے کروائی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے جو میں گردن ایسے اور ایسے نہیں تھا کر سکتا، اب میں گردن ایسے کر سکتا ہوں، اور موٹر سائیکل پہ میں اب سفر بھی کر رہا ہوں۔ آج عاصم بیٹے کے پاس میں آیا ہوا ہوں، اس سے ایک کام تھا تو اس نے کہا کہ انٹرویو، میں کہا کہ چلو میں ادھر ہی انٹرویو دے دوں۔ بیٹا آج میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آج سے کوئی 30-35 سال پہلے مجھ کو گوگی بٹ صاحب کی چھت پہ جب میں جایا کرتا تھا، جب وہ کبوتر بازی بھی کرتے تھے اور فوڈ سٹریٹ میں رہتے تھے، تب ادھر حسنین شیخ بھی آیا کرتے تھے، نیوی والے کے جو پاکستان کے ماسٹر ہیں۔ انہوں نے ایک دن واقعہ ایک سنایا، میں نے وہ سنا، میں نے انہوں کو کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چیلنج مجھ کو دے دیا کہ آپ شرط لگا لو، یہ واقعہ سچا ہے اور اس کے موقع کے گواہ بھی ہیں۔ تو میں نے ان کا وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ جھوٹے آدمی نہیں ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہے بیٹا کہ ایک دفعہ حسنین صاحب آج سے کوئی 30 سال پہلے میاں نذیر کے گھر گئے، اللہ میاں نذیر کو جنت نصیب کرے۔ ان کے کبوتر سارے دیکھے، اور دیکھ کے ایک بچہ حسنین صاحب نے پکڑا، ان کے گھر کا، میاں نذیر کا۔ میاں نذیر نے کہا کہ شیخ صاحب یہ بچہ ایسا ہے کہ یہ دوسری اڑار تیسری اڑار آسمان چلا جائے گا اور یہ شام کو بیٹھے گا۔ حسنین صاحب نے کہا کہ یہ بچہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، پر یہ بچہ اگر آپ مجھ کو دے دیں گے، اس کو میں ٹریننگ ایسی دوں گا اپنے کبوتروں جیسی کہ یہ آسمان جائے گا ہی نہیں۔ میاں نذیر نے، مرحوم نے کہا کہ یہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں، آپ اس کو پکا کر دیں، یہ آسمان جائے گا۔ میاں نذیر نے واپسی پہ وہ بچہ حسنین صاحب کو دے دیا۔ حسنین صاحب نے چیلنج ان کا قبول کر لیا اور وہ بچہ لے آئے۔ تب انہوں کا پروجیکٹ چل رہا تھا ملتان میں، کوئی ملتان میں انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ یہ اختر آباد والی فارم ان کی ابھی نہیں تھی بنی۔ بڑے آدمی ہیں پورے پاکستان میں، جو مرضی کرتے رہے۔ انہوں نے وہ بچہ ملتان میں جہاں پہ پروجیکٹ تھا اور جہاں پہ کبوتر رکھے ہوئے تھے، وہ بچے کو پکا کر لیا، اپنے طریقے سے پکا کیا جیسے نیوے ہوتے ہیں، نیوی والے۔ اور نیوی والے کمال کے کبوتر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ہمارا شوقین انہوں کو برا کہے تو میرے حساب سے بنتا نہیں ہے، اور اگر کوئی انہوں کا شوقین ہمارے کبوتروں کو برا کہے تو بیٹا بنتا نہیں ہے۔ وہ بھی ایتھلیٹ ہیں، ہم بھی ایتھلیٹ ہیں۔ وہ ہائی جمپ نہیں لگاتے، وہ لانگ جمپ لگاتے ہیں۔ ہمارے کبوتر جو ہیں وہ ہائی جمپ لگاتے ہیں، لانگ جمپ نہیں لگاتے۔ یہ میں آپ کو ہائی جمپ اور لانگ جمپ کا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں۔ بات مختصر، وہ بچہ حسنین صاحب نے پکا کر لیا اپنے طریقے سے، اور وہ بچہ پیور کمگروں کا تھا، میاں نذیر کے گھر کا۔ جب پکا کر لیا، 15-20 دن کے بعد حسنین صاحب نے میاں صاحب کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور میں وہ بچہ اڑاؤں گا۔ میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آئیں گے۔ میاں صاحب اپنی پارٹی کے اپنے دوستوں کو لے کے، جنہوں میں 2 شخص ایسے ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں اور دونوں لاہور کے معتبر آدمی ہیں،
جب میں یہ نام لوں گا یا انٹرویو لوں گا تو انہوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. معتبر آدمی وہ بھی ساتھ تھے اور وہ میاں نذیر کے دونوں تب شاگرد تھے اور بڑے آدمی پجارو گروپ. یہ گئے ان کے سامنے میاں صاحب نے بچہ دیکھا, فٹ تھا بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ موٹا نہیں ہے. بچے کو اڑا دیا, بچہ اڑ گیا, آسمان نہیں گیا, نیچے پھرتا رہا. ٹائم اس نے کیا, بچہ بیٹھا کوئی 3:30 4 بجے, پر آسمان نہیں گیا, ویسے ہی اڑا جیسے حسنین صاحب کے نیوی والے کبوتر اڑتے ہیں. اس کا مطلب میرا انٹرویو یہ دینے کا جو آپ لوگ